بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غالب نے کیا خوب کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یہ شعر غالب کی مشکل پسندی اور شوخی طبع کا آئینہ دار ہے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تقریر کرنے والے کے لب و لہجہ میں، اس کی گفتار میں ایسی تاثیر ہے کہ گویا وہ میرے دل کی ترجمانی کر رہا ہو، کہ وہ جس نقطے پر، جس موضوع پر کلام کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، گویا وہ موضوع، وہ بات، وہ نقطہ میرے دل کا نقطہ ہے۔ گویا جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، سامنے والا شخص بھی اسی بات پر تبادلہ خیال کر رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے۔ تو غالب کے تمام تر اشعار بھی انسانی نفسیات کی اسی طرح ترجمانی کرتے ہیں کہ غالب نے انسانی نفسیات اور دنیا کی بے ثباتی اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے رنج و الم، گویا ان تمام تر پہلوؤں پر خوب طبع آزمائی کی ہے۔ غالب مزید لکھتے ہیں، ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، کہ غالب کا جو منفرد اور دلکش انداز بیاں ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے غالب کسی مخصوص نقطے پر اظہار خیال کر رہا ہے اور اس نقطے کو آشکار کر رہا ہے، اس لیے کہ جو نکتہ داں ہیں، باریک باتوں کو سمجھنے والے ہیں، ادیب ہیں، یا جتنے بھی وہ دوست کہ جو لطیف نکات کو سمجھنے کی دسترس رکھتے ہیں، ان کے لیے دعوت عام ہے کہ وہ میری بات کو سمجھے اور غور کرے۔ تو آج ان دو اشعار کے بعد غالب کا جو ایک منتخب شعر کہ جو دیوان غالب کا پہلا شعر ہے، اس کی شرح کرنے کی جسارت کریں گے۔ غالب لکھتے ہیں، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ اس شعر کی شرح سے پہلے عرض ہے کہ غالب کا جو انداز بیاں ہے، غالب کا اسلوب ہے، اس کے کئی پرتو ہیں کہ بظاہر جو اشعار کے الفاظ کا مفہوم سمجھ آ رہا ہوتا ہے یا معلوم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے پس پردہ جو حقیقی مفہوم ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، کہ غالب کے تمام تر اشعار میں الفاظ میں ایسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے کہ جن کے دو سے زیادہ معنی موجود ہوں۔ مثلا اسی شعر میں دیکھیے کہ نقش فریادی کا جو لفظ ہے، ترکیب ہے، کہ بظاہر اس سے مراد وہ نقش ہے، وہ آثار ہیں کہ جو فریاد کر رہے ہوں۔ پھر اسی طرح شوخی تحریر کا ذکر کیا کہ وہ تحریر کہ جو رنگوں سے بھری ہوئی ہو، رنگوں سے بہت حد تک مزین ہو، یا پھر کہا کہ کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ گویا پورے کا پورا شعر پرپیچ تراکیب سے مزین ہے اور ہر ترکیب کے کئی معنی معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ تو بظاہر اگر صرف لفظی تشریح کی جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو نقش ہے وہ دراصل ایک اس شوخی تحریر کی فریاد کر رہا ہے۔ فریاد وہ کس طرح کر رہا ہے کہ تمام تر جو نقش ہیں انہوں نے کاغذی پیرہن، کاغذی لباس اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ یہ فریاد کس سے کر رہے ہیں؟ وہ دراصل اس سے فریاد کر رہے ہیں کہ جس نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کہ یہ جو تمام تر نقش ہیں، یہ صورتیں ہیں، یہ پیکر ہیں، یہ دراصل فریاد کر رہے ہیں اس سے کہ جس نے
ان کو تخلیق کیا ہے۔ اگر یہ کوئی تحریر ہے کہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایسی تحریر ہے کہ جو بے شمار اور شوخ رنگوں سے مزین ہے، تو یہ اپنے تحریر کرنے والے سے اس کی فریاد کر رہے ہیں، اور اس کا فریاد کا یہ انداز ہے کہ گویا انہوں نے کاغذی لباس اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ ایک اس تصویر کی مانند ہیں کہ جس تصویر میں کاغذی پیرہن کو، وہ تصاویر کہ جنہوں نے کاغذی پیرہن زیب تن کیا ہو، یہاں پر کاغذی پیرہن کی جو ترکیب غالب نے استعمال کی ہے، اس کی ایک ہسٹوریکل امپورٹنس ہے۔ تاریخی اعتبار سے دراصل ایران میں یہ رسم تھی یا فریاد کرنے کا ایک طریقہ رائج تھا کہ جب کسی کو بادشاہ کے دربار میں اپنی داد پیش کرنی ہوتی یا فریاد کرنی ہوتی، تو اس کی بنیاد پر وہ عمومی طور پر کاغذی لباس پہن کر بادشاہ کے دربار میں پیش ہوتے اور اپنی فریاد پیش کرتے، اور پھر بعد ازاں ان کی داد رسی بھی کی جاتی۔ تو اسی پیرایت میں کہ غالب اس ایرانی رسم کو، اس ایرانی طور طریقے کو اپنے اس شعر میں ترکیب کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو نقش جو تخلیق کیے گئے ہیں، جس کو تخلیق کرنے والے نے بے شمار رنگوں سے مزین کیا ہے، انہوں نے دراصل کاغذی لباس اختیار کیا ہوا ہے۔ کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، کہ تمام تر جس طرح شعر کے آغاز میں نقش فریادی کا ذکر کیا، پھر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں پیکر تصویر کا ذکر کیا کہ جو تمام تر تصاویر ہیں، ان کے جو مجسم ہیں، انہوں نے کاغذی لباس اختیار کیا ہوا ہے۔ در حقیقت یہ حمد کا شعر ہے کہ جس طرح شعراء کے ہاں اپنے کلام کا آغاز کرتے ہوئے حمدیہ کلام سے اس کا آغاز کرتے ہیں، تو غالب نے بھی اس شعر میں حمدیہ اسلوب اختیار کیا ہوا ہے، مگر شعر اس قدر پیچیدہ ہے کہ اس کی شرح بظاہر آسان نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ اس کی تشریح یوں ہوگی کہ جس طرح اللہ نے تمام تر مخلوق کو، اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو گویا کہ تمام تر جو عالم ہے یہ بے ثباتی کا شکار ہے کہ اس کو قرار نہیں، کہ بالآخر ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہر ایک شے کو کتنے بہترین اور زبردست انداز میں تخلیق کیا ہے۔ تو اس پیرائے میں کہ اس کے باوجود کہ تمام تر اشیاء جو ہیں انہوں نے فنا ہونا ہے، تمام تر جو اشیاء ہیں وہ روبہ زوال ہیں، تو اس کے باوجود اشیاء کو اتنے شاندار اور اتنی دلکشی کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے، تو اس لیے تمام تر اشیاء جو ہیں وہ دراصل کاغذی پیرہن، یہ تمام تر جو نفوس ہیں یا زمین پر موجود اجسام ہیں، گویا وہ پیکر ہیں، مجسم ہیں، تو وہ تمام تر جو ہیں گویا کاغذی لباس اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ گویا خدا کی بارگاہ میں یہ فریاد کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں عارضی طور پر ہی تخلیق کیا گیا ہے، تو پھر ہمیں اس قدر شوخی اور رنگوں سے اور خوبصورتی سے اور نقش و نگار سے اس قدر مزین کیوں کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو کائنات کی ہستی کے بارے میں کہ اگرچہ اس کا جو تشخص ہے، اس کا جو اعتبار ہے وہ بالکل عارضی ہو، کہ یہ محض اعتباری ہو، اس کے باوجود کہ کائنات ختم ہونے والی ہے اور اس کا جو یہ موجب رنج و ملال ہے، مگر اس کے باوجود اس کے جو تمام تر جو نقش ہیں اس میں شوخی کا عنصر بدرجہ اتم موجود ہے۔ تو زندگی کی اس فلسفے کو غالب نے نہ صرف اس شعر میں بلکہ کئی اور اشعار میں بھی بیان کیا ہے۔ مثلاً قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، کہ جب تک آدمی بقید حیات ہے، زندگی کی قید میں ہے، تو اس کو رنج و الم اور غم کی کیفیت سے گزرنا ہی ہوگا۔ اس کو یہ چیزیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے رنج و الم اور حزن و ملال
کا سامنا کرنا ہی ہوگا، کیونکہ زندہ ہوتے ہوئے اس جو یہ قید ہے کہ اس کے رنج و الم سے کبھی اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی، تو اس لیے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے، کیوں کہ چونکہ موت کا جب تک نہیں آتی تب تک آدمی کو ان رنج و الم سے نابرد آزما رہنا پڑے گا۔ پھر مزید کہا، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، کہ جب تک یہ ہستی اس کے باوجود کہ یہ محض اعتباری ہے، موجب رنج و ملال ہے، مگر پھر بھی یہ سلسلہ ایک جو متعین وقت ہے تب تک اس سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب آدمی قید حیات سے بالکل آزاد ہو جائے گا تو اس وقت اس کی رنج و الم سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ مگر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک غم ہستی ہے تو پھر اس کو ان تمام تر پریشانیوں کا اور رنج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے تو تب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہونے والا، اور اس کا علاج واحد مرگ ہے، موت ہے، کہ کہتے ہیں کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، کے ہستی کا جو غم ہے اس کا مداوا ہے تو وہ محض مرگ ہے، کہ شمع کو ہر رنگ میں جب تک کہ صبح نہیں ہو جاتی اس کو جلنا پڑتا ہے، کہ جب صبح ہو جاتی ہے تو پھر شمع کی جو افادیت ہے، اس کی اہمیت ہے، وہ دم توڑ دیتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جو زندگی کی شمع ہے اس کو اس وقت تک جلنا ہے کہ جب تک زندگی کی جو شام نہ ہو اور موت کی صبح نہ ہو جائے۔ تو امید ہے کہ پیش کردہ ان اشعار بالخصوص جو دیوان غالب کا پہلا اور مشہور شعر ہے جس کی شرح کرنے کی ہم نے کوشش کی، امید ہے کہ یہ آج کا انتخاب بھی آپ کو پسند آئے گا۔ شکریہ۔